محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میت کے غسل کا کل طریقہ بتایا گیا، جس ترتیب سے بتایا گیا اس ترتیب سے یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس کو ہم حصوں میں بتا دیتے ہیں تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو غسل کا پہلا حصہ ہے وضو، میت کے غسل کا۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ وضو، یعنی بالکل آسانی سے یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ غسل کے میت کے غسل کی پہلی چیز ہے وضو۔ دوسری چیز پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو اب اس کا طریقہ کل بتایا گیا۔ پورے بدن پر پانی بہانا مطلب سیدھی طرف، بائیں طرف، اور پھر سر سے لے کے پیر تک بیچ میں، اس کو بیچ میں کہا جائے گا۔ تو پہلی چیز وضو، دوسری چیز پورے بدن پر پانی بہانا، تیسری چیز کروٹ جو ہے اوپر کر کے، جیسے پہلے سیدھی جانب کروٹ اوپر کر کے پیٹھ کی طرف سے پانی بہانا پیچھے کی جانب، پھر بائیں کروٹ اوپر کر کے پیٹھ کی طرف سے پوری طرح سے پانی بہانا۔ تو اب یہ تیسرا حصہ، پہلا وضو، دوسرا پورے بدن پر، جیسے لیٹے پورے بدن پر پانی 3 مرتبہ، پھر کروٹ دونوں طرف کی اٹھا کے، تو یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے ہو گئے۔ چوتھا حصہ ہے استنجا، اور استنجا میں یہ ہے کہ استنجا پہلے کروائیں، پھر اٹھا کر بٹھا دیں، پیٹ کو ہلکے سے دبا دیں، پھر اس کے بعد واپس لٹا کر دوسری مرتبہ استنجا کریں۔ تو استنجا میں یہ دونوں چیزیں آ گئی ابھی۔ تو پہلی چیز وضو، دوسری چیز پورے بدن پر پانی بہانا، تیسری چیز دونوں کروٹیں لٹا کر پانی بہانا، چوتھی چیز استنجا کروانا۔ استنجا کے بعد پھر صابن وغیرہ لگانا، اگر ضرورت ہے تو لگائیں، یا نہیں بھی لگائیں تو پھر واپس پورے بدن پر نیچے سے اوپر تک پوری طرح سے پانی بہانا۔ کتنے حصوں میں ہو گیا؟ یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو غسل کے 5 حصے یاد رکھ لیں، بالکل آسان۔ پہلا وضو، دوسرا پورے بدن پر پانی بہانا، پھر تیسرا کروٹ اٹھا کر دونوں طرف پانی بہانا، چوتھی چیز استنجا کروانا، اور 5ویں چیز پھر صابن کا استعمال اگر کرتے ہیں تو کر کے پھر واپس پورے بدن پر نیچے سے اوپر تک اچھی طرح سے کئی مرتبہ پانی بہانا۔ تو اب یہ 5 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا گیا تو غسل کا شاید پورا طریقہ ہم کو یاد ہو گیا شاید۔ یہ غسل کا طریقہ میت کے غسل کا، کبھی اگر موقع ملے تو ضرور اس پہ عمل کر لیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کفن، میت کے کفن۔ تو مرد کا کفن، مرد کے کفن کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کفن کے لیے ایک مسئلہ پہلے سن لیں، شاید ہمارے آپ کے سب کے لیے بڑی جانکاری ہوگی یہ۔ کفن کے لیے آج کل عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، انتقال ہم اور آپ کر جاتے ہیں، اور اس میں بھی ایک چیز سن لیں، وصیت کرنا کہ میرے بعد کیا کیا کرنا ہے، ایسی وصیت لکھنا یہ باقاعدہ ہمارے اسلام کی شعائر نشانیوں میں سے ایک نشانی اور سنت ہے باقاعدہ۔ آج کل لکھتے ہی نہیں ہیں ہم اور آپ۔ آج کل وصیت کرنا یوں سمجھیے بڑے بڑے علماء ہی آج کل وصیتیں کر رہے ہیں، باقی وصیت کرنے کا رواج ہمارے اس میں سے ختم ہو گیا، جبکہ اسلام کے یوں سمجھیے کہ ایک شعائروں میں سے، ایک طریقے میں سے، ایک سنت میں سے، ایک اسلامی مسائل میں سے کہ وصیت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ وصیت کب کی جائے گی؟ تو وصیت تو جیسے ہی وقت ملے، آج بھی ہے تو آج ہی وصیت کر لینی چاہیے، ایسا نہیں کہ جوانی بڑھاپا، اس میں تو کوئی طے تو نہیں ہے۔ وصیت جیسے آج ہی وصیت کر لینی چاہیے، پھر ہم اگر 1 سال 2 سال 4 سال زندہ رہے اور کچھ حالات بدل گئے، کچھ معاملات بدل گئے، تو اس وقت میں پھر دوسری وصیت کر لینی چاہیے۔ آج کے حالات کے حساب سے آج کی وصیت کر لینی چاہیے، اور وصیت کرنے کا رواج ہمارے اس میں سے ختم ہو چکا ہے۔
لکھتے ہی نہیں ہے کہ میرے بعد کیا کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھ لے کہ وصیت کرنی چاہیے لکھ کر وصیت کرنا یہ سنت ہے. وصیت کرنا سنت ہے، وصیت کرنا سنت ہے، وصیت کرنا سنت ہے. تاکہ لکھیں ہم کہ ہم کو ہمارے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے. اپنے بارے میں لکھیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اولادوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، زمین جائیداد کے بارے میں، جو بھی لکھنا ہو لکھ لیں. پہلی چیز. مجھے غسل کون دے گا یہ بھی لکھا جا سکتا ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ مجھے غسل کون دے گا، میری کیا تمنا ہے، میرا کفن کون سا ہوگا، یہ ساری چیزیں وصیت میں لکھنی چاہیے. تو وصیت کرنا سب سے پہلی بات. آج یہ نہیں ہے، اچانک جو اہم مسئلہ یاد آیا تو کہ وصیت کرنی چاہیے. دوسری چیز جو اہم ہوگی ہمارے سیکھنے کی، کفن جو ہے نا، کفن کا کپڑا یہ خود کی کمائی کا ہونا یہ سب سے بہتر ہے. کفن کا کپڑا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انتقال کرنے کے بعد اعلیٰ اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے اپنی جیب سے کوئی بھی پیسہ دیتا ہے، کفن لے کے آ کے کفن پہنا دیا جاتا ہے. تو کفن کا کپڑا خود کی ملکیت کا ہونا یہ سب سے افضل ہے. اب آسان طریقہ کیا ہے؟ ارے جناب آسان یہ ہے کہ جب وصیت لکھ دی جائے اپنا کفن بھی خود ہی خرید کے لایا جائے. کتنا آسان ہے طریقہ. شاید ہسٹری میں کبھی ہم نے سنا نہیں ہوگا یہ، جبکہ ہمارے اسلام کے طریقے میں سے ہے یہ کہ اپنا بھی کفن خود ہی خرید کے لا کے رکھ دیا جائے. کتنی اچھی بات ہے. تو کفن کے مسئلے میں یہ ہے کفن خود کی ملکیت کا ہو، خود کی کمائی کا کفن ہو، یہ سب سے بہتر ہے. اور کفن میں جیسا کہ الحمدللہ جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے حج یا اپنے کیے ہوئے عمرہ کے کپڑے کو یعنی احرام، اپنے احرام کو اپنا کفن طے کر دے، لکھ دے، بول دے کہ یہ میرا کفن ہے، اس کو طے کر دے. اس سے بڑی اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی کہ بندہ اپنا عمرہ کیا ہوا، اپنا حج کیا ہوا وہ احرام ہی اپنا کفن بنا دے یا اپنا کفن طے کر دے. تو ایک تو وہ طریقہ اچھا ہے، اور اگر کوئی حج یا عمرہ کو نہیں گیا ہے تو اپنے لیے وہ کفن خود ہی تیار کر لے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. گھر والے کہیں ایسا نہ ہو کہ رونے لگ جائے کہ یہ کیا کر رہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اسلام کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کفن خود کی ملکیت کا ہو، خود کے پیسوں کا کفن یہ سب سے بہتر ہے. اور ایک چیز معلوم ہے آپ کو، کفن کے تعلق سے ایک بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے کہ کفن کے لیے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. کفن کے لیے سوال کرنا یعنی کہ کیسا، اس کو کہ کفن کے لیے لوگوں سے مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بغیر مانگے کوئی اس کو دے دینا چاہیے. کفن کے لیے جس کفن کے پیسہ مانگا جا رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کفن کے لیے مانگا جائے. کفن کے سوال کرنے کی اجازت نہیں. کفن اگر جیسے معلوم پڑ جائے کوئی غریب ہے، اس کی حالت نہیں ہے، تو کوئی بندہ مانگنے سے پہلے ہی دے دے، یہ بہت ثواب کا کام ہے. تو کفن کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کفن کے کپڑے کی اہمیت کیا ہے کہ کفن اپنا ہی ہونا چاہیے. تو کفن کے لیے جائز نہیں، سوال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اب اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی غریب ہے اور دینے والوں میں سے اگر نہیں ہوئے حالات ایسے، یا کوئی ایسا دینے کی حیثیت والا بھی ایک شخص کوئی سامنے نہیں آیا، تو پھر بے شک سوال کیا جا سکتا ہے، مانگا بھی جا سکتا ہے کہ بھائی کفن کے لیے جمع کرا دو، کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی نوبت ہی نہ آنے پائے اس کا خیال رکھیں. تو اب کفن مرد کے لیے کیسا ہوتا ہے اس کو سن لیں. مرد کا کفن کیسا؟ مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں. مرد کے کفن کے 3 کپڑے، اور یہ بھی بہت آسان ہے سیکھنے کے لیے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. 3 کپڑوں میں
دو کپڑے اتنے بڑے ہو جو مرد کے سر سے تھوڑا اوپر سے لے کر پیروں کے تھوڑا باہر تک، یعنی سر سے بھی تھوڑا 2-4 بالشت زیادہ اور پیر سے 2-4 بالشت زیادہ اتنے ہو جائیں، اور چوڑائی ان کی اتنی ہونی چاہیے کہ اس طرف سے لپیٹا جائے تو یہ پہلو تک آ جائے، یعنی جسم کے دوسری طرف آ جائے، اور ادھر سے پلٹی ماری جائے تو جسم کی دوسری طرف آ جائے، یعنی ایسا پورا لپیٹا جا سکے جسم، ایسی چوڑائی اور لمبائی، سر سے 2-3 بالشت زیادہ اور پیر سے 2-3 بالشت زیادہ، ایسے بڑے 2 کپڑے۔ اور تیسرا کپڑا جسے کرتا کہا جاتا ہے، وہ یعنی وہ بھی پورا ہی ہونا چاہیے، وہ اس کو ڈبل کیا جائے گا۔ کیسے ڈبل کیا جائے گا؟ اس کو بیچ سے پھاڑا جائے گا، بیچ سے اس کو اتنا پھاڑا جائے گا، اتنا سوراخ کر دیا جائے گا اس کے بیچوں بیچ میں کہ انسان کا سر اس میں سے نکل سکے، اتنا بیچوں بیچ میں سوراخ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو ایسے بچھایا جائے گا، ایک سائڈ اوپر کر دی جائے گی، اور جب میت کو لٹایا جائے گا تو جب دوسری سائڈ میت کے جسم پہ ڈالی جائے گی تو اس کا سر اس میں سے، اس سوراخ میں سے نکل جائے گا، تو اسے کہتے ہیں کرتا۔ تو ایک دم آسان ہے میت کا کفن مرد کے لیے، 2 بڑے کپڑے جو پورے جسم سے باہر ہو جائیں، اور ایک کرتا جو اس طرح سے جو گھٹنے کے نیچے تک آنا چاہیے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ ٹھیک ہے، 11 منٹ ہو چکے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام